السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی الوقت جو مسلمانوں کے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں ہندوستان کے اندر، خصوصاً وقف بل کے تعلق سے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک دائرانہ نظر ڈالی جائے اور اس بات کو سمجھا جائے کہ واقعتاً وقف بل ہے کیا اور اس کے کون کون سے قوانین کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، کن کن قوانین کے اندر ترمیم کیا گیا، کن کن کو بدلا گیا، کیونکہ بحیثیت ایک مسلمان کے ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری اپنی زمین، ہمارے اپنے پرکھوں کی زمین، ہمارے آباء و اجداد کی زمین اللہ کے نام پر تھی۔ قانون کے تحت حکومت ایک نظریے کے تحت چاہتی ہے کہ ان چیزوں کو لے لیا جائے، مسلمانوں سے چھین لیا جائے، اس میں ایسے ایسے داؤ پیچ لگا دیے جائیں کہ مستقبل میں جب کوئی ایسا معاملہ ہو کسی مسجد کے اوپر، کسی قبرستان اور عیدگاہ کے اوپر، تو جیت ہماری ہو۔ اسی لحاظ سے ان کی نگاہ کافی سالوں سے تھی، محنت کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے۔ 2024 میں جا کر کے انہوں نے اپنی محنت کو بروئے کار لایا، تیز کی اور کھل کر کے مقابلہ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ 25 میں صدر جمہوریہ کے دستخط کے ساتھ اس بل کو منظور کرا لیا گیا۔ یقین جانیے یہ اتنا خطرناک اور زہریلا قوانین بن چکا ہے، ترمیم ہو چکی ہے کہ ایک سنجیدہ انسان، میں مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ایک سنجیدہ انسان اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص، ہر مسلمان کی ضرورت ہے کہ کم از کم قانون کو سمجھے، ترمیم کو سمجھے، اور سمجھنے کے بعد وہ لوگ جن کو اس بارے میں علم نہیں ہے اور یا یہ کہ غلط انفارمیشن ہے، ان کو صحیح بات سمجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ ابھی حال میں مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو ایک مہم تیار کی ہے، اس مہم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اسی طریقے سے جو جس طریقے سے محنت کر سکتا ہو، ان مسلمانوں کے ذہنوں کو جو مخدوش کر دیا گیا ہے، برباد کر دیا گیا ہے، ان کے ذہنوں میں غلط بات ڈال دی گئی ہے وقف بل کے تعلق سے، اس کی رہنمائی کریں، صحیح علم ان کو پہنچائیں۔ یہ ایک مسلم پرسنل لاء بورڈ کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے مسلمانوں کو صحیح معلومات اس تعلق سے فراہم کریں، جتنی اللہ رب العالمین لیاقت دے رکھا ہے، صلاحیت دے رکھا ہے، اس کی حد تک آئیں اس کے اوپر تفصیلی بات کریں۔ کچھ شق ایسے ہیں کہ میں اس میں جلد بازی کا معاملہ کروں گا، یعنی اس کو جلد نپٹنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں، زیادہ تر باتیں ایسی ہوں گی کہ ہم چاہیں گے کہ اس کو ڈیپ میں جا کر کے، یعنی بہت بہترین طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ وقف ہے کیا۔ وقف یہ مسلمانوں کا ایک مذہبی شناخت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی اور مسلمان جب مدینہ آئے تو ان کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ کی ضرورت تھی، لہٰذا اولین دن یعنی پہلے دن مسجد نبوی کی جگہ خریدی گئی اور خرید کر کے مسلمانوں نے اس کو وقف کیا۔ حدیث کے اندر خریدنے والوں کے نام ذکر ہیں، پھر پورا پروسیس ذکر ہے کہ مسجد کیسے بنی، مسجد کا جو ہے طرز کیسا تھا، خریدا کتنے پیسوں کے اندر گیا، پھر اس کو کس جو ہے بیس پر اللہ کی راہ میں وقف کیا گیا۔ گویا کہ یہ ہمارا ایسا بنیادی مقصد ہے، شناخت ہے اسلام کا، کہ جب اسلام مکہ سے مدینہ آ رہا تھا تو پہلے ہی دن اس چیز کو، یعنی وقف کے تعلق سے گویا کہ مسلمانوں نے قدم اٹھایا۔ تو معلوم چلا کہ جو مسلمانوں کا ایک بنیادی حصہ ہے،
جب پہلے دن یہ معاملہ آ سکتا ہے تو آپ غور کریں کہ اس کے بعد مسلمانوں نے اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں اپنی املاک کو، اپنی اشیاء کو کس حد تک اللہ کے راہ میں دیے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان اپنی زمین پر نماز پڑھتے ہیں، یعنی اللہ کی زمین پر نماز پڑھتے ہیں، وقف کیا ہوا، وقف شدہ زمین پر نماز اور عید کی نماز ادا کر رہے ہیں، ان کی قبرستانیں ہیں۔ تو ماشاءاللہ مسلمانوں نے اس موضوع کو بنیادی طور پر اس زمانے میں ہی سمجھا تھا کہ ہمیں نہ کسی حکومت کی ضرورت ہے اور نہ ہی کبھی کسی افراد کی ضرورت ہے، بلکہ ہم خود ہی اپنی زمین کو وقف کریں گے اللہ کے راہ میں، پھر اس کے بعد اس پر جو ہے اپنی مذہبی تشخصات قائم کریں گے، اور اس تعلق سے پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہندوستان کے اندر بھی اس بار جو سروے کیا گیا سچر کمیٹی کی طرف سے جو رپورٹ پیش کی گئی ہے، اس کے اندر جو مسلمانوں کی املاک کا تذکرہ ہے، آپ دیکھیں گے تو صاف طور پر تقریباً پورے بھارت کے وقف جائیدادوں کا جو مجموعی رپورٹ تیار کیا گیا ہے وہ 6 لاکھ رقبہ ہے، 6 لاکھ ایکڑ زمین۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 6 لاکھ ایکڑ زمین مسلمانوں کی ایسی ہے جس کے اوپر فی نفسی ہی کاغذات موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہے کہ یہ اللہ کے نام پر وقف شدہ ہے، اس میں کسی کی 2 رائے یا 3 رائے نہیں۔ تو معلوم چلا کہ مسلمان بڑی حد تک اللہ کے راستے میں اپنی زمینوں کو وقف کرتے رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اسلام کا جو ہے، اسلام کی تشخصات میں شامل ہے۔ یہ دیکھ کر کے دیگر مذاہب والوں، غیر مسلموں اور بدھسٹ اور اسی طریقے سے دیگر ریلیجن والوں نے بھی اپنی زمینیں اپنے یعنی جس کی وہ عبادت کرتے ہیں اس کے نام وقف کرتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ الگ بحث ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان جو ایک سیکولر ملک کہلاتا ہے، یہاں پر ہر دھرم کے لوگوں کو مذہب کے تعلق سے مکمل آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کی جس طریقے سے ان کا مذہب کہتا ہے، ان کی تعلیم کے اعتبار سے، ان کی عبادتوں کے تعلق سے وہ کر سکتا ہے، اس کی مکمل اجازت ہے۔ لہٰذا ہر کسی کے قانون موجود ہے۔ اب دیکھیں گے کہ بدھسٹ کے بھی قانون یعنی ان کے جو ایکٹ ہے وہ موجود ہیں وقف کے تعلق سے، ہندو اینڈومنٹ موجود ہے، مسلمانوں کا وقف موجود ہے، اسی طریقے سے جو دیگر تعلق یہود ہے، نصارہ ہے، اس ملک میں آباد ہیں، اور چھوٹی آدیواسی موجود ہے، یہ سارے کے سارے جو موجود ہیں تو ماشاءاللہ سب کے موجود ہیں، سب کے قوانین موجود ہیں، ان کی جو املاک کو محفوظ کرنے کا اور ان کی زمینوں کو محفوظ کرنے کا قانون ہندوستان میں موجود ہے اور ان کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ تھی کہ جو مسلمانوں کے قانون تھے، مسلمانوں کے جو ان کی زمین کو، وقف کو محفوظ کرنے کا ایک ایکٹ تھا، اس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر بدلنا ہے تو دیگر مذاہب کے قانون کو بھی بدلا جائے، اصولی طرز پر یہی بات سامنے آتی ہے، یا یہ کہ دونوں کو جس طریقے سے ہمارا سنویدھان تھا ویسے ہی رکھا جائے، اس میں کوئی آگے پیچھے کی بات نہ ہو۔ تو یہ دو بات ایک انصاف پسند آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی چھیڑ چھاڑ کرنا ہے تو ہندوستان کے اندر بسنے والے ہر دھرم کے قانون کے اندر ہوگا، صرف ایک کے اندر ہو، سب کے اندر نہ ہو۔ یہ گویا کہ یہ انصاف نہیں ہے، ایک طریقے کا ظلم ہے، لہٰذا اس کے ہم خلاف ہیں، اور بلکہ مسلم پرسنل لاء بورڈ پوری مکمل کوشش میں ہے کہ جس بھی طریقے سے ہو یہ جو قانون بن چکا ہے 2025 کے اندر، اس کو دوبارہ جو ہے مجبور کیا جائے قانون کو، حکومت کو، کہ اس بل کو جو ہے واپس لیا جائے۔ آئے ذرا اس کے شق کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہم مسلمانوں کے تعلق سے صحیح نہیں ہیں، جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ان میں ایک یہ ہے کہ وقف بائی یوزر کا قانون جو مسلمانوں کے تقریباً 1995 ایکٹ کے اندر یہ شامل تھا۔ وقف بائی یوزر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی زمین ایک عرصے دراز سے یعنی
بطور مسجد کے ہو یا درگاہ کے ہو یا قبرستان کے ہو استعمال میں ہیں اور مذہبی خیراتی مقاصد کے لیے ہے تو اس کو جو ہے وقف جائیداد تسلیم کیا جاتا تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر کاغذات موجود نہ ہوں، یہ غلط بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ زمین وقف بائی یوزر کہلاتی ہے جس کے پاس کاغذ نہ ہوں اور مسلمانوں کے ماتحت کے اندر ہو، اس کے اوپر وہ جو ہے بس گئے ہوں، یا یہ کہ ان کی مساجد موجود قائم کر دی گئی ہو یا قبرستان موجود ہو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وقف بائی یوزر کی جو زمین ہے اس میں دونوں شیء موجود ہے، یا تو اس کے کاغذات موجود نہ بھی ہوں، یہ بھی تسلیم ہے، لیکن اکثر و بیشتر میں کہتا ہوں کہ زیادہ تر تقریباً 99% جو ایسی زمینیں ہیں جس کے کاغذات الحمدللہ موجود ہیں، لیکن یہ ہے وقف بائی یوزر کا معاملہ، تو اس کو ان لوگوں نے ختم کر دیا ہے۔ اب ختم کیوں کیا؟ اس کو بذریعہ استعمال ہم اردو میں کہتے ہیں وقف بائی یوزر کو۔ حکومت نے، موجودہ حکومت نے یہ بل پیش کیا ہے کہ اس میں اس کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ بعد میں مسلمانوں کے بعض لیڈروں نے اور حلیف پارٹیوں نے مقابلہ کیا اور کہا کہ وقف بائی یوزر کو ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا بنیادی حصہ ہے۔ تو جب دباؤ ڈالا گیا تو اس کے اندر ہلکی سی ترمیم کی حکومت نے اور کہا کہ بل بننے سے قبل جتنی زمینیں مسلمان اس طور پر اپنی مسجد اور املاک کی حفاظت کر رہے تھے اس کو تو وقف بائی یوزر کے تحت شامل کیا جائے گا اور اس کو جو ہے مسلمانوں کے املاک تصور کیا جائے گا، لیکن قانون بننے کے بعد یہ چیز نہیں ہوگی۔ یعنی وقف بائی یوزر جب ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ اس کو ہٹایا جائے، بلکہ وقف بائی یوزر کا جو قانون ہٹا دیا گیا ہے اس کو دوبارہ لایا جائے، تو حکومت کہتی ہے کہ آج سے ماضی کی یہ بات ہے، باقی مستقبل میں آنے والے وقتوں میں یہ چیز لاگو کیا جائے گا، اور ماضی کے اندر جتنی بھی زمین اس طریقے سے مسلمانوں کے قبضے میں ہے وہ اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا، ایک شرط یا دو شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا لگا دی؟ یہ شرط جو لگایا گیا ہے اصل میں جو چھوٹ دی گئی ہے کہ ماضی کے اندر جو مسلمانوں کی وقف بائی یوزر ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا، اس کو ہڑپنے کے لیے ایک شرط لگا دی ہے، اور اتنی خطرناک شرط ہے کہ آپ کسی طریقے سے آپ اپنی زمین کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ وہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اگر کسی جو ہے مقامی حضرات نے اگر یہ ریٹ داخل کر دیا کہ یہ زمین وقف کی نہیں ہے، وقف بائی یوزر والی زمین پر، تو ایک ایکشن اس بات کا ضامن ہوگا کہ یہ زمین جو ہے وقف کی نہیں ہے، یعنی اس کو فوراً ختم کر دیا جائے گا۔ یہ ماضی کی بات ہے، تو پھر یہ رہا کہاں؟ تو وہ چیز ختم ہو گیا، لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو لگا دیا گیا ہے اس سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں، ایک ذہنیت ہے ہندوستان کے اندر، اور اتنی خطرناک ذہنیت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے قریب تمام کی تمام مساجدیں، تمام کی تمام خانقاہیں اور اس طریقے سے جو ان کے مذاہب کی چیزیں ہیں، عبادتوں کے تعلق سے ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے منہدم کر دیے جائے۔ VHP یعنی وشو ہندو پریشد ان کی ایک تنظیم ہے، اس نے قریب ہندوستان کے اندر 3000 مسجدوں کے نامزد کیے ہیں، جس کا دعویٰ ہے کہ یہ مندر تھا۔ اب بتائیں کہ 3000 مسجدیں، جس کے اوپر بھی چاہتے ہیں یہ انگلی رکھ دیتے ہیں اور جا کر کے ایک ریٹ داخل کرتے ہیں، FIR کاٹتے ہیں کہ یہ یہاں پر جو ہے مندر تھا، یا مندر کی کوئی چیز تھی، یا یہ کہ وہاں پر یہ ہوا وہ ہوا، کچھ بھی وبیلہ لگا دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے کیس عدالت میں لڑا جاتا ہے، اور بعد میں جا کر کے اس کو جو ہے مندر کے نام گھوشت کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آج ان کی فہرست جو وشو ہندو پریشد کی ہے وہ 3000 سے زائد کی ہے پورے ہندوستان میں۔ آگے نہ جانے کتنی مسجدیں، یا قریب پوری مسجدوں کے اوپر بھی یہ جو ہے بولا جا سکتا ہے کہ یہ مسجد، یہ مندر تھا، یہ مسجد نہیں ہے، تو اس طریقے سے کہاں معاملہ کیا جائے گا؟ تو ان کی جو تنظیمیں ہیں ہمارے غیر مسلموں کی، اس طریقے کا معاملہ ہو رہا ہے کہ ان کی پوری نگاہ مسلمانوں کے تمام بلکہ پوری زمینوں پر ہیں، چاہے وہ بنی ہوئی زمین ہو، مساجد کی صورت میں ہو، یا یہ کہ خالی زمین ہو، اس طریقے کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے
1995 میں کی دفعہ 107 کے تحت ایک لمیٹیشن ایکٹ تھا۔ لمیٹیشن ایکٹ یہ وقف قانون سے یہ الگ تھا، مستثنیٰ تھا، یعنی لمیٹیشن ایکٹ کو اس سے مستثنیٰ رکھا گیا تھا، اور یہ قانون بھی تھا الحمدللہ 107 کے تحت، دفعہ 107 کے تحت۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مان لیجئے کہ ایک انسان ہے جو وقف کی زمین پر تقریباً 12 سال سے قبضہ کیے ہوا ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو یا غیر مسلم کیوں نہ ہو یا دیگر مذاہب کے لوگ۔ تو اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے وقف کی زمین پر قبضہ کر کے گھر بنا لیا ہو اور 12 سال سے زائد مدت تک وہ رہ چکا ہو، تو قانون آج سے پہلے یہ تھا کہ اگر وہ وقف کی زمین ہے تو اس کو خالی کر کے چاہے کتنا بھی 12 سال نہیں بلکہ 100 سال بھی لگا لے، پھر بھی اس کو خالی کر کے دینا ہے جب ضرورت پڑے گی۔ یہ قانون تھا، اور یہ اصولی قانون تھا، نظریاتی قانون تھا، بلکہ انصاف پسندانہ قانون تھا کہ بھائی کسی کی زمین اگر ہڑپ لیا گیا ہے تو قانون اور حکومت اس کو جو ہے دلائے، چاہے وہ 12 سال رہا ہو یا 7 سال رہا ہو یا 2 سال رہا ہو یا 100 سال رہا ہو۔ یہ قانون بہترین قانون تھا، لیکن آج کی گورنمنٹ نے اس کو ہٹا دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی 12 سال تک وقف کی زمین کو اپنے انڈر میں رکھے ہوا ہے تو وہ اسی کی زمین مانی جائے گی، وقف کی نہیں مانی جائے گی۔ اب بتائیں، مسلمانوں کی تقریباً 50% زمینیں ایسی ہیں جو ان کے ماتحت کے اندر نہیں ہیں، ان کے ماتحتی میں نہیں ہیں، بلکہ یا تو کوئی مسلمان اس کو قبضہ کیے ہوا ہے، یا غیر مسلم قبضہ کیے ہوا ہے، یا سرکار قبضہ کی ہوئی ہے، یا دیگر مذاہب کے لوگ قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ اب اگر وہ 12 سال قبضہ کو ہو چکے ہیں تو کیا وہ مسلمان کی زمین خارج ہو جائے گی؟ یہ قانون ایک زہریلا قانون ہے جس کو ہٹا دیا گیا، لہٰذا ہم اس قانون سے بھی ٹکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو شق بدلی گئی ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں ایک محبت، چونکہ ہندوستان ایک ایسا دیش ہے، ایک ملک ہے جہاں پر ہر طریقے سے ماننے والے ہر دھرم کے لوگ موجود ہیں، یہاں پہ غیر مسلم بھی ہے، مسلمان بھی ہیں، اور اسی طریقے سے جہاں دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اور اس کے درمیان محبت بہت زیادہ تھی آج سے قبل، یعنی محبت کے نشے میں، بلکہ یہ اچھی بات تھی کہ ایک غیر مسلم مسلمانوں کو بھی وقف کر دیا کرتا تھا زمین اللہ کے نام پر، کہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے میری اتنی زمین ہے، اتنے میں سے اتنا آپ لے لو اور مزید بنا لو۔ تو بہت بڑی زمین کا ایک ٹکڑا مسلمانوں کو دے دیا جاتا تھا جو مجبور ہوتے تھے گاؤں کے۔ اسی طریقے سے جو مسلمان جو ہے اگر مضبوط ہو کسی گاؤں کے اور غیر مسلم کمزور ہو اور ان کی مندر نہ ہوا اس گاؤں میں، تو مسلمان بھی کہا کرتے ٹھیک ہے تم کو عبادت کرنی ہے، پریشانی ہو رہی ہے تو یہ ہماری زمین ہے اور تم لے لو، اور اس طریقے سے وہاں پر اپنا جو بھی عبادت خانہ ہے وہ بنا لو۔ تو یہ محبت تھا، ہر کسی نے، اس نے اس کو دیا، اس نے اس کو دیا۔ یہ قانون آنے کے بعد ابھی جو فی الوقت کا قانون آیا ہے، اس نے گویا کہ ایک نفرت پھیلانے کا کام کیا ہے، اور کہا ہے کہ اگر مسلمان غیر مسلم کو یا کسی بھی دھرم والوں کو اگر زمین وقف کرتا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے، مان لیا جائے گا، لیکن اگر کوئی غیر مسلم اللہ کے نام پر مسلمانوں کو کوئی زمین وقف کرتا ہے تو یہ قابل قبول نہیں۔ یعنی اب دیکھیں دو طرفہ بات، مسلمان اگر دے تو ٹھیک ہے اور اگر غیر مسلم دے تو ٹھیک نہیں۔ یہ انصاف کہاں سے ہوا؟ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اگر آپ نے ختم کیا ہے تو دونوں کو ختم کر دو، اور اگر ختم نہیں کیا تو دونوں کا حق جو ہے ختم نہ کرتے، لیکن آپ نے ایک کے حق کو دبا دیا اور ایک کے حق کو نہیں دبایا۔ یہ ہے آج کے فی الوقت جو قانون کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، اس کا ایک چہرہ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو اس قانون کے خلاف ہم لوگ ہیں کہ یہ نہیں، بلکہ اس کو ہٹانا چاہیے اور ہٹنا چاہیے، اور جو پہلے سے چلا آ رہا تھا اسی کے اوپر رہنا چاہیے۔ دیکھیں کہ اس قانون میں جو ابھی ترمیم کیا گیا ہے، تفریق کا معاملہ بہت ہے، یعنی غیر مسلم اور مسلمانوں کے درمیان تفریق کر دیا گیا، بالکل دونوں کو الگ الگ رخ سے دے دیا گیا۔ یہ بہت زیادہ اس قانون کے اندر چھیڑ چھاڑ کی گئی، تفریق کا معاملہ۔ اب دیکھیں گے، نمبر 1 تفریق میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ وقف بذریعہ استعمال، جو وقف بائی یوزر کا مسئلہ تھا جیسے میں نے اوپر ذکر کیا، تو وقف بائی یوزر کی صورت ہندو مذہبی املاک کے لیے، سکھوں کے لیے، بدھسٹوں کے لیے اور دوسرے مذاہب کے لیے ماننے والوں کے لیے اب بھی تسلیم کی جاتی ہے۔ یعنی اگر وقف بائی یوزر
ختم کیا گیا ہے تو صرف مسلمانوں کا ختم کیا گیا ہے، باقی مذاہب والوں کا آج بھی بعین ہی ویسے موجود ہے جو پہلے موجود تھا۔ تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ نے وقف بائی یوزر کو ختم کیا ہے صرف مسلمانوں کے لیے، کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ کیا مسلمان یہاں کے شہری نہیں ہیں؟ اس بنیاد پر کیا ہے؟ کس بنیاد کیا ہے کہ ایک کو آپ تحفظ دے رہے ہیں اور ایک سے دو تحفظ کو چھین رہے ہیں؟ تو یہ چیز ہے، یہ تفریق ہے، اور یہ تفریق چلنے نہیں دیا جائے گا۔ دوسری بات، 2 نمبر کی تفریق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لمیٹیشن ایکٹ جو میں نے ذکر کیا، یہ ہندو مذہب، سکھ مذہب، بدھسٹ ہے، کرسچن ہے وغیرہ کے لیے آج بھی موجود ہے کہ ان کے املاک کو لمیٹیشن ایکٹ سے الگ رکھا گیا ہے، لیکن مسلمانوں کو شامل کر دیا گیا۔ تو یہ 2 چیز آپ کے سامنے ذکر ہو گئی کہ جس کے اندر تفریق پیدا کیا گیا ہے یہاں کے رہنے والوں کے قانون کے اندر، اور جو مسلمان بھی یہاں کا رہنے والا ہے، ناگرک ہے، لیکن اس کے قانون کے اندر دونوں کے اندر تفریق کر دیا گیا۔ نمبر 3 دیکھیں، نمبر 3 پر تفریق ایسی ہے کہ ہندو اینڈومنٹ جس طریقے سے مسلمانوں کا وقف بورڈ ہے، اسی طریقے سے غیر مسلم کی جو عبادت گاہیں ہیں، ان کی جو زمین ہے، وہ جس ایکٹ اور جس تھرو بنتا ہے، رجسٹر ہوتا ہے، وہ ہندو اینڈومنٹ بورڈ کہا جاتا ہے، یہ ان کا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ ہندو اینڈومنٹ جو ہندو اوقاف کی شکل ہے، اس میں اس بات کو ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اس کا ہر رکن ہندو ہو، یعنی اس کے جس طریقے سے ہمارا وقف بورڈ ہے اور اس کے ارکان ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر کسی نے 1 ایکڑ زمین کو وقف کیا ہے تو اس کے جو رکن ہوں گے، اسی طریقے سے کل وقف املاک کی بات اگر کی جائے تو اگر نشر سطح پر جو ہمارے وقف کی تنظیم ہے، اس کے جو ارکان ہیں، اس کے جو رکن ہیں، اس کے جو چیف ہے، اس کی بھی بات کر لیں تو معلوم چلا کہ ہمارے وقف کے املاک اور ارکان عاملہ کے اندر غیر مسلموں کی شرکت کو واجب بلکہ فرض کا درجہ دے دیا گیا ہے، اور ہندو اینڈومنٹ بورڈ جو ہے اس کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ یعنی اگر یہ تفریق آپ دیکھیں کہ ہندو اینڈومنٹ جو بورڈ ہے اس کے اندر مسلمانوں کی کوئی شرکت نہیں ہو سکتی، یعنی مسلمان کو شامل ہونا اس قانون میں ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ غیر مسلموں کا ایکٹ ہے، تو وہ غیر مسلم ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے شروع سے آخر تک، اس میں مسلمانوں کی اس چلنے والی نہیں ہے، کوئی اس میں مسلمان شامل نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب وقف املاک کی بات آتی ہے، وقف بورڈ کی بات آئی تو کہا کہ وقف بورڈ کے اندر غیر مسلموں کی شرکت بھی ضروری ہے، اور صرف ضروری نہیں بلکہ 1 سے لے کر کے 7 کی تعداد تک ضروری ہے، اور 2 کو تو فرض قرار دیا کہ 2 تو ضروری ہی ہے، یعنی 2 کے بغیر جائز ہی نہیں ہے، وہ کا مانا ہی نہیں جائے گا، اور 7 کو ایک ضمناً کہا کہ 7 جو ہے ہونا چاہیے۔ اب یہ تفریق ہے، آپ دوسرے جو ایکٹ ہے اس کے اندر مسلمانوں کو شامل نہیں کرتے اور مسلمانوں کے ایکٹ کے اندر غیر مسلموں کو شامل کر رہے ہیں، یہ تفریق ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے، اور اب دیکھیں گے کہ اس کا ہر رکن ہندو، جیسے میں نے ذکر کیا، اتر پردیش ہے، کیرلا ہے، کرناٹک ہے، تمل ناڈو وغیرہ میں ایسے قانون موجود ہیں جن کے مطابق ہندو جائیدادوں کا انتظام اور صرف ہندو ہی کر سکتا ہے، اس کے اندر مسلمان شرکت نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں، ایک مثال دے کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بہار ہندومنٹ ایکٹ جو ہے، بہار کے اندر جو غیر مسلموں کی املاک کو تحفظ دینے کے لیے ایک جو بورڈ قائم کیا گیا ہے، اس بورڈ کے تحت 3 بورڈ قائم ہیں، یعنی ہندو اینڈومنٹ بورڈ کے تحت 3 بورڈ قائم ہیں۔ ایک بورڈ ہے سوتمبر جین اینڈومنٹ بورڈ، یعنی جین کا، اور اسی طریقے سے ایک دگمبر اینڈومنٹ بورڈ، یہ 3 بورڈ، اور ایک ہندو اینڈومنٹ بورڈ، تو 3 بورڈ ہندو اینڈومنٹ ایکٹ بورڈ کے تحت رجسٹر ہے۔ یعنی اگر کوئی مان لیجیے کہ دیکھیں جبر کی ایک صورت دیکھیں، جین جو غیر مسلم نہیں ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے جو دھرم کا ایکٹ ہے غیر مسلموں کا، اس ایکٹ کے تحت اپنی زمین کو رجسٹر کرو۔ بدھسٹ کو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے جو ہے جو وقف کی جو املاک ہے، جو زمین کو رجسٹر کرنے کا قانون ہے، اس کے دائرے کے اندر آ کر کے آپ اپنی زمین کو رجسٹر کرو۔ یعنی ان دونوں کو اپنے میں ملا لیا گیا، اور یہ قانون تو ضرور رکھا گیا کہ زمین تمہاری ہوگی، قانون ہمارا ہوگا،
یعنی افراد بھی تمہارے ہوں گے، عاملہ بھی تمہارے ہوں گے، رکن بھی تمہارا ہوگا، ساری چیزیں تمہارے ہوں گے، صرف ایکٹ ہمارا ہوگا۔ لیکن جب مسلمانوں کا پرسنل انٹرنیشنل سطح پر ایک بورڈ قائم ہے، اور اس بورڈ کے اندر پھر کیا ضرورت ہے کہ غیر مسلم کو رکھا جائے؟ یہ دو نمبری چیز ہے، اور اس کے ہم مخالف ہیں۔ اس مسئلے کو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے اور اس پر بہت زیادہ غور و فکر کرنی چاہیے۔ یہ جو میں نے تیسرے نمبر پر ان کی تفریق کا معاملہ ذکر کیا ہے کہ ہندوستان میں کئی ایکٹ موجود ہیں جو دیگر دھرم کے ہیں، اس کے اندر مسلمانوں کی شمولیت یہ کوئی معنی نہیں، لیکن مسلمانوں کے ایکٹ کے اندر، مسلمانوں کے اوقاف کے اندر غیر مسلموں کا داخلہ ضروری قرار دے دیا گیا۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو قرار دے دیا گیا ہے کہ موجودہ قانون میں وقف انتظامیہ میں کم از کم 2 غیر مسلموں کی نمائندگی لازم ہے، اور مسلم نمائندگی کو مختلف پہلو سے کم کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک وقف کے قانون میں اگر مان لیجئے کہ 12 رکن تھے تو کم کر کے 10 پر لایا گیا، اس طریقے کا معاملہ، اور 2 غیر مسلموں کو بیٹھا دیا گیا۔ یہ ہے اس کا ایک چہرہ، ایک رخ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی شرط تھی کہ وقف بورڈ کا چیف یعنی ایگزیکٹو مسلمان ہوگا، اب اس کو شرط کو ہٹا دیا گیا ہے۔ پہلے بورڈ کے سفارشی چیف جو ہوتے تھے اس کا تقرر ہوتا تھا، یعنی مسلمانوں کے طور پر ہوتا تھا۔ اب حکومت کہتی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ چیف کا جو مسلمانوں کا چیف ہوا کرتا تھا وقف قانون کے اندر، یہ سینٹرل بورڈ کرے گی، سینٹرل گورنمنٹ کرے گی۔ یہ بھی حکومت اپنے اوپر لے لیا کہ ہم کریں گے، سینٹرل کرے گی، یہ مسلمان خود نہیں کر سکتے ہیں۔ تو معلوم چلا کہ اب دیکھیں اس طریقے کی تفریق ہے کہ تفریق بالائے تفریق، ایک تو اپنے غیر مسلم کو شامل کیا، دوسرے کہ مسلمانوں کا جو خود مسلمانوں کے ایکٹ کے اندر جو مسلمانوں کا چیف تھا، آپ نے اس کو ختم کر دیا اور کہا کہ اب اس کی جگہ سینٹرل بورڈ کرے گی، گورنمنٹ کرے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بالکل تفریق ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو اراکین ہوتے ہیں، رکن عاملہ جسے کہا جاتا ہے، غیر مسلم کی تعداد بحیثیت رکن اور بحیثیت عہدہ 13 ہو سکتی ہے، یعنی 13 کی تعداد، انہوں نے صرف عاملہ کی بات کی ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں، کہا کہ 13 ہو سکتے ہیں۔ اب 13 جو ہے آپ غیر مسلموں کا رکھ لیں گے تو مسلمانوں کو کتنی جگہ رکھیں گے آپ؟ تو مسلمانوں کو عاملہ سے برطرف کرنا، غیر مسلموں کو مسلمانوں کے اوقاف کے اندر پہنچانا، یہ کتنا زہریلا خطرناک ہو سکتا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ غیر مسلم جو 2 غیر مسلم ہیں، یہ تو بالکل فرض عین کے درجے میں ہے کہ آپ اس کو اراکین کے اندر شامل کریں گے، ورنہ ہوگا ہی نہیں۔ تو اس طریقے کا معاملہ ہے۔ 1995 کے جو قانون تھا ہمارا وقف بورڈ کا، اس کے اندر صرف ایک غیر مسلم کو رکھنے کی بات تھی۔ تو زمانے میں بہت سارے مسائل آئے تھے، معاملات آئے تھے، لیکن مسلمان خاموش ہو گئے تھے کہ ایک کا معاملہ ہے۔ اب دیکھیں کہ 13 کا معاملہ آ چکا ہے اور 2 کو تو رکھنا ضروری ہو چکا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ رخ جو ہے خطرناک موڑ اختیار کر چکا ہے۔ اسی طریقے سے ایک یہ ہے کہ وقف میں رکاوٹ، جو انسان وقف کر رہا ہے زمین کو، وہ وقف نہ کر سکے۔ گورنمنٹ کی یہ کوشش، حکومت کی یہ کوشش ہے کہ مسلمان جس طریقے سے پہلے اپنی زمین کو اللہ کے نام پر دان دیا کرتا تھا، وقف کیا کرتا تھا، اب اس کے اندر کمی کر دے، کسی بھی طریقے سے اب جو ہے وقف نہ کر پائے، اس کی کوشش ہو رہی ہے۔ یعنی جتنی زمینیں وقف ہو چکی ہے اس کو ہڑپنے کی الگ کوشش، اور اسی طریقے سے جو زمینیں وقف نہیں ہوئی آئندہ ہوں گی اس کو نہ ہونے دینے کی الگ کوشش۔ وہ کیسے ہے وہ دیکھیں۔ کہا گیا ہے کہ نئے اوقاف کو روکنے کی کوشش، چنانچہ گزر چکا ہے کہ غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا، یہ قانون بنا دیا گیا۔ پہلے یہ تھا کہ جو راجہ ہوا کرتے تھے غیر مسلموں کے ہوا کرتے تھے، یا ایک جس کے پاس زمین زیادہ ہوتی تھی تو مسلمانوں کو کچھ حصہ مذہبی امور کو کرنے کے لیے دے دیا کرتے تھے، اللہ کے نام پر دے دیا کرتے تھے، مسلمان وہاں مسجد بھی بنا لیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے کہ انہوں نے غیر مسلم کی مدد کی ہے، یہاں تک کہ ہمارے بادشاہوں نے مدد کی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر کے دی ہے، مندریں بنا کر کے دی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ غیر مسلم مسلمانوں کو وقف نہیں کر سکتا ہے اور مسلمان کر سکتا ہے، یعنی مسلمان غیر کو اپنی زمین دے سکتا ہے مندر بنانے کے لیے، اور غیر مسلم مسلمانوں کو وقف نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے۔ یہ 2 نمبری بالکل واضح ہے، اس میں
اب ذرا اس کو تصور کریں کہ ایک سے یہ پاور چھین لیا گیا کہ آپ جو ہے مسلمانوں کو زمین نہیں دے سکتے، اور پھر جس کو نہیں دے سکتے ہیں اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس کو دو، جو نہیں دے سکتا ہے تم کو۔ یہ تفریق بالائے تفریق۔ لہذا اس طریقے سے جو زمین وقف ہو رہی تھی اس کو کم کیا گیا کہ اب کسی طریقے سے غیر مسلم خدا کو، اللہ کو اور مسلمانوں کو زمین وقف نہ کریں۔ یہ ہو گیا غیر مسلم۔ مانتا ہوں ٹھیک ہے، غیر مسلم کی زمین ہم کو نہیں چاہیے، اگر اس کو قبول بھی کر لیا جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے آگے یہ ہے کہ اگر جو مسلمان بھی وقف کرے گا، یہ بہت خطرناک ہے، اور اتنا خطرناک اور اتنا زہریلا ہے کہ اس کی وجہ سے کئی مسائل پیش ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ غیر مسلم مسلمانوں کو دان نہ دے، ٹھیک ہے، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں، الحمدللہ ہم اس حیثیت سے ہندوستان میں ہیں کہ ہمیں غیر مسلم کی زمین کی فی الوقت کوئی حاجت نہیں، لیکن پلس اس پر یہ قانون لا دیا گیا ہے کہ جو مسلمان وقف کر رہے ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ وہ پریکٹس کے طور پر 5 سال تک مسلمان پہلے رہے ہیں یا نہیں رہے۔ مثال کے طور پر میں اگر اللہ کے نام پر زمین دینا چاہتا ہوں تو قانون مجھے دیکھے گا کہ میں نیا مسلمان ہوں، یعنی میں نے مسلمان پر 5 سال تک اسلام پر پریکٹس کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر میں 5 سال سے زائد پریکٹس کیا ہوں اسلام پر، یعنی میں نماز پڑھا ہوں، روزہ رکھا ہوں اور مسلمان رہا ہوں، تو ہی جا کر کے میں وقف کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آج مسلمان ہوا اور 1 سال کے بعد وہ زمین اللہ کو دینا چاہتا ہے، وقف کرنا چاہتا ہے، تو نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ نیا مسلمان ہے، 5 سال نہیں ہوا اس کو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت یہ فیصلہ کیسے لگائے گی کہ یہ اس میں، چونکہ وہ لمیٹیشن ایسا نہیں کہا ہے کہ ہر مسلمانوں کو، ظاہر بات ہے کر سکتے ہیں کہ جب کوئی وقف کرے گا تو اسے کہا جائے گا کہ بھائی تم وہ پیپر بتاؤ جس کے اندر تم مسلمان ہو، یعنی مسلمان جس دن تاریخ سے مسلمان بنے ہو وہ پیپر لے کر کے آؤ، تبھی تو مانا جا سکتا ہے کہ تم 5 سال ہو چکے۔ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ہندوستان میں کسی شخص کے پاس مسلمان ہونے کا پیپر تو نہیں ہے، آج نہ غیر مسلم کے پاس ہے نہ مسلمان، نہ کسی دھرم کے پاس نہیں ہے کہ پیپر لے کر کے وہ دھرم قبول کرے۔ تو اگر وقف کرنے والے سے پوچھ لیا جائے کہ 5 سال تمہارا ہوا یا نہیں ہوا، تو کس بیس پر جواب دے گا؟ کیا داڑھی پر جواب دے گا کہ میری داڑھی 5 سال کی ہو گئی ہے؟ کیا کرتا پائجامہ پہ جواب دے گا؟ کیا ٹوپی پہ جواب دے گا؟ یہ بیس کیا بنے گا؟ یہ خطرناک رخ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس پر بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے ہم مسلمانوں کے ہر شخص کو، کہ ہمیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم زمین کو وقف نہ کرو، اور نہ کرنے کی تلقین اور حق کو چھینا جا رہا ہے، اور بڑا اچھا نعرہ دیا جا رہا ہے کہ 5 سال پریکٹس مسلمان ہونا ضروری ہے۔ بھائی پریکٹس مسلمان ہونے کا جو مطلب ہے وہ بھی تو سمجھایا جائے، درشایا جائے کہ کس طریقے سے ہوگا۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ایک تو یہ ہے کہ غیر مسلم مسلمانوں کو وقف نہیں کر سکتا، اس کو خارج کر دیا گیا، اور مسلمان کرے تو 5 سال دکھائے، اپنا پروف دکھائے کہ میں 5 سال سے مسلمان ہوں، اور یہ 5 سال سے مسلمان ہونے کا پروف کس بیس پہ لائے گا، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اور لہٰذا اس مسئلے پر ہم جو ہے قانون سے مخالفت کرتے ہیں، اور ہم جو ہے اپنا احتجاج درج کرتے ہیں کہ اس شق کو ہٹا دیا جائے، یہ خطرناک ہے۔ اسی طریقے سے اصول وقف کی مخالفت بھی بہت زیادہ ہے اس قانون، جو مجودہ قانون بنایا گیا ہے اس کے اندر، یعنی وقف جو ہمارا پہلے سے چلا آ رہا تھا، جو شق تھی، اس کی گاہے بگاہے بیجا مخالفت ہو رہی ہے، بہت زیادہ مخالفت، یہاں مخالفت وہاں مخالفت۔ آپ اس کو بھی دیکھیں، اسلام کا تصور یہ ہے کہ مالک کو اپنی املاک پر جائز تصرف کرنے کا پورا اور مکمل حق ہوتا ہے، ظاہر بات ہے، اور شریعت کی نظر میں اپنی جو اولاد اور رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی اسلام کہتا ہے کہ ثواب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیوی کے منہ کے اندر جو لقمہ ڈالا جاتا ہے اس کو بھی ثواب اور کار خیر بتایا ہے۔ جب ایک ادنا سی چیز ثواب ہو سکتی ہے تو وقف بالاولاد ثواب اور اسلامک اور دھارمک معاملہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا جب اسلام کہتا ہے کہ ثواب کا کام ہے،
تو اولاد کو اپنی زمین لکھ دینا، ان کے نام وقف کر دینا، یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ موجودہ قانون کہتا ہے کہ وقف بالاولاد جائز نہیں۔ یہ جو صورتحال تھی وقف بالاولاد کی، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ وقف بالاولاد کے بارے میں تھوڑا سا ایک بنیادی چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی اور مختلف صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ وقف بالاولاد ہوتا رہا ہے، اس زمانے سے ہوتا رہا، اور یہ تواتر کے ساتھ یہ بات آئی۔ ہر کوئی شخص اس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس اس کے عقلی اور نقلی دونوں دلائل موجود ہیں۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی زمین یا جائیداد اولاد پر وقف کرے، ایسی صورت میں وقف کرنے والے کی شرط کے مطابق اس کے خاندان کے لوگ اس زمین اور جائیداد سے فائدہ تو اٹھائیں گے، لیکن اس کو بیچنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک صورت جو وقف بالاولاد کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ باپ نے بیٹے کو اس طریقے سے وقف کیا زمین کہ اس زمین پر تم رہ تو سکتے ہو لیکن اس کو تم بیچ نہیں سکتے، یہ اللہ کی زمین ہے، اس پر مسجد بنے گا، آپ اس کے متولی بن کے رہ سکتے ہیں۔ قانون کہتا ہے کہ یہ چیز ختم کر دی جائے، کوئی وقف بالاولاد نہیں۔ تو یہ تبدیلی ہے جو اصول کے خلاف ہے، یعنی اسلام سے ٹکرانے والے اصول کو لایا گیا ہے، لہٰذا ہم اس کی پرزور مخالفت کرتے ہیں۔ موجودہ قانون میں اس کی بھی تبدیلی لانے کی ظاہر بات ہے کوشش کر دی گئی۔ پہلے تو بل میں یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ وقف اسی وقت قابل قبول ہوگا جب حقیقی وارثوں کے حقوق پامال نہ ہوں۔ یہ شرط بھی ناقابل قبول ہے کیونکہ ورثہ کو تقسیم وراثت کے ذریعے اپنا حق ملتا ہے اور یہ حق مالک کے موت کے بعد ہی متعلق ہوتا ہے۔ بھائی ایک انسان نے اللہ کے نام زمین وقف کی اور کہا کہ میری جو اولاد ہے اس پر صرف رہ سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے، اس کو اپنی زندگی میں وقف کیا۔ کچھ زمین اس طریقے سے وقف کر دیا اور آدھی زمین جو ہے بغیر وقف کیے مر گیا، تو ظاہر بات ہے کہ آدھی جو زمین بغیر وقف کیے مرا ہے اس پر وراثت جاری ہوگی۔ اسلام کے قانون میں مرنے کے بعد وراثت ہوتا ہے، مرنے سے پہلے نہیں۔ اب جو آدھی زمین مثال کے طور پر 50% کو وقف کیا ہے اللہ کے نام پر اور 50% زمین کو وقف نہیں کیا ایک شخص نے، تو نہیں جو جس زمین کو وقف نہیں کیا ہے وہ زمین پہ مرنے کے بعد تو ان کے وارثوں کا حق ہے پورا برابر سرابر، لیکن جس زمین 50% کو وقف کر دیا گیا ہے قانون کہتا ہے کہ دیکھیں گے، یعنی اس کے رشتہ داروں اور اسی طریقے سے اس کے وارثین سے پوچھیں گے ہم کہ تمہاری حق تلفی تو نہیں ہوئی یہ وقف کرنے کے تعلق سے۔ اگر وہ لوگ کہہ دیں گے کہ وقف جب میرے والد نے کیا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے حقوق مارے گئے ہیں، تو فوراً اس وقف شدہ املاک کو لے لیا جائے گا اور اس اولاد کو دے دیا جائے گا، وارثی کو دے دیا جائے گا۔ یہ ناانصافی ہے، ظلم ہے، اسلام سے ٹکرانے والی شرک ہے۔ اسلام کا کوئی قانون ایسا نہیں، بلکہ زندگی کے اندر جب انسان مالک ہوتا ہے زمین کا ہو یا دیگر چیزوں کا ہو، اس کو اختیار ہوتا ہے چاہے اللہ کے نام پر دے یا جو ہے شراب کے اندر، جوئے کے اندر، کسی بھی طریقے سے انسان کم از کم اختیار تو رکھتا ہے کہ اس کو برباد کر دے اور اچھی جگہ یوز کر لے، یہ اختیار ہوتا ہے۔ اور ہر انسان کو ہندوستان کے اختیار ہے، غیر مسلموں کو اختیار ہے، ہر چیز کو اختیار ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے یعنی حکومت اس قانون کو لا کر کے کہ وارثوں سے پوچھا جائے گا وقف کیے ہوئے والد کے وقف کیے ہوئے املاک کے بارے میں کہ اس کی وقف کرنے کی وجہ سے تمہاری زمین کو کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ اگر مان لیجیے گا کہ کسی وارث نے یہ ڈال دیا کہ بھائی وقف کرنے کی وجہ سے ہم کو زمین کم ملی ہے یا تھوڑا کم ملا ہے، یہ صحیح نہیں کیا گیا، تو اللہ کی وقف کی ہوئی زمین کو فوراً لے لیا جائے گا۔ یہ ناانصافی اور ظلم ہے، یہ اسلام کے قانون کے خلاف مجرمانہ ظلم ہے، اس کو ہٹنا چاہیے اور ہم اس قانون پر بھی اپنا احتجاج درج کرتے ہیں۔ اب دیکھیں آگے دیکھیں کہ کمزور کرنے کی، وقف کو کمزور کرنے کی بہت طریقے سے کوشش کی گئی ہے۔ میں نے آپ کو چند نقشے آپ کو کھینچتا ہوا جا رہا ہوں اور دکھاتا جا رہا ہوں کہ کس طریقے کا معاملہ ہوتا جا رہا ہے اس میں۔ قانون وقف یعنی قانون وقف کو کمزور کرنے کی ایک اور صورت اس طریقے سے اختیار کی گئی کہ پہلے کا قانون جو تھا وقف کو اوور رائڈنگ ایکٹ کے تحت تسلیم کیا گیا تھا،
یعنی اگر دوسرے قوانین وقف قانون کے تعارض میں ہو تو وقف قانون ہی لاگو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو ہے اسپیشل قانون مانا گیا تھا ہندوستان کا، وقف ایکٹ ہمارا، مثال کے طور پر وقف قانون کے تحت ایک زمین رجسٹر ہے اور اسی زمین پر دوسرے قانون کی وجہ سے جو اسپیشل قانون نہیں ہے اس کی وجہ سے دونوں میں تعارض پیدا ہو گیا، تو حکم یہ تھا اس سے پہلے کہ وقف قانون کو اہمیت دی جائے گی اور اس زمین کو وقف کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لیکن آج کہا جا رہا ہے کہ اگر وقف کے املاک سے ذرہ برابر بھی ایک پرچہ بھی اگر اس کے خلاف کٹا وقف کی زمین پر تو فوراً اس کے اوپر جو ہے سروے شروع ہوگا اور اس زمین کو جو ہے وقف سے ہٹا کر کے سرکار کے ماتحت میں دے دیا جائے گا۔ یہ جو ناانصافی ہے، یہ ایسا قانون پھر ہندوستان کے کسی دھرم کے پاس نہیں، کسی کے اوپر لاگو نہیں کیا گیا، صرف اور صرف مسلمانوں کے اوپر لاگو کیا گیا۔ لہٰذا ہم اس کے خلاف ہیں اور اپنا احتجاج درج کرتے ہیں کہ یہ قانون جو لایا گیا ہے، یعنی اوور رائڈنگ ایکٹ کو ختم کر دیا گیا ہے، اس کو دوبارہ تسلیم کیا جائے۔ جو پہلے اس کا حق تھا وقف ایکٹ کا کہ اس کے ماتحت رجسٹرڈ تھے، اس کے تحت ہونا چاہیے، اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے، ذرا ان کے جھوٹ کا بھی پردہ چاک کریں۔ سچر کمیٹی رپورٹ ایک بناتی ہے، اس کے اندر بھارت کے تمام وقف املاک کا مجموعی جائزہ لیا گیا کہ کتنی زمینیں ہیں۔ میں یہ بات جو بتا رہا ہوں یہ اس وجہ سے کہ آپ ذرا توازن کریں، غیر مسلموں کے زمینوں پر اور مسلمانوں کے زمینوں کے تعلق سے توازن کریں کہ کیوں اس کو پیڑ مڑوڑ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس بہت زمینیں ہیں۔ نہیں، مسلمانوں کے پاس بہت کم زمینیں ہیں اور اتنی کم زمینیں ہیں کہ اس کا یعنی 1% بھی نہیں ہے غیر مسلموں کے زمین کے اعتبار سے۔ اب دیکھیں ذرا، پورے ہندوستان میں صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس جو زمین ہے وقف کی وہ 6 لاکھ ایکڑ ہے۔ 6 لاکھ ایکڑ زمین مسلمانوں کے پاس ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ موازنہ جب کریں گے ہم ہندومینٹ ایکٹ کا، جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا، یہ غیر مسلموں کی زمین کو محفوظ کرنے کا ایک ایکٹ ہے، جب اس سے موازنہ کریں گے تو صرف تمل ناڈو میں آپ جب دیکھیں گے تو تمل ناڈو میں 4,78,000 ایکڑ زمین ہے، صرف ایک ریاست تمل ناڈو 4,78,000۔ آندھرا پردیش میں 4,59,000 ایکڑ زمین ہے، 2 ہو گئے۔ جب یہ ہو گئے، صرف ان 2 ریاست کو جب آپ ملائیں گے تو 9,40,000 ایکڑ زمین بنتی ہے، صرف 2 ریاست۔ اور مسلمانوں کی پورے ہندوستان کی بات چل رہی ہے کہ 6 لاکھ ہے، 6 لاکھ ایکڑ زمین، اور غیر مسلموں کی صرف 2 صوبوں کی بات کی گئی ہے، ایک جو ہے تمل ناڈو اور ایک ہے آندھرا پردیش۔ ان دونوں کی جب ایکڑ کو جب شامل کیا گیا تو 9,40,000 ایکڑ زمین بن چکے ہیں، جبکہ پورے بھارت میں وقف جائیدادوں کا مجموعہ کل رقبہ میں نے آپ سے ذکر کر دیا کہ 6 لاکھ ایکڑ ہے۔ زمین کو وقف قرار دینا کوئی خفیہ عمل نہیں ہے، اس کا پورا پروسیس جو ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ وقف صرف وہی کر سکتا ہے جو اپنی جائیداد کا مالک ہو اور اپنی ملکیت کے دستاویزات وقف بورڈ میں جمع کرانے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد عوام کو اعتراض کا مکمل یعنی اختیار بھی ہوتا ہے، نوٹس جاری کیا جاتا ہے، کمیشن مقرر کی جاتی ہیں، سروے کمیشن مقرر ہوتا ہے، زمینوں کی جانچ ہوتی ہے، تصدیق ہوتی ہے، اور اس کے بعد اعلان گزٹ نکالا جاتا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے۔ اس درمیان میں اگر کوئی معاملہ ہو تو درج کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سروے کر کے اس کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ یہ پورا معاملہ تھا۔ اب آپ نے دیکھا کہ صرف 2 زمین یعنی 2 صوبوں کی زمین مسلمانوں کے پورے ہندوستان کی زمین کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ان کے پیٹ میں مروڑ ہے کہ مسلمانوں کی زمین کو قبضہ کیا جائے۔ کیوں؟ ظاہر بات ہے یہی وجہ، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں پر کھل کر کے ظلم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا مطلب ہو نہیں سکتا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں 7,70,000 گاؤں ہیں۔ ذرا اور اس کو جب ہم کھولیں گے تو معلوم چلے گا کہ ہندوستان میں 7,70,000 گاؤں ہیں، پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ ہندوستان میں ہر جگہ مسلمان آباد نہیں ہیں، ہر گاؤں میں نہیں ہیں، بلکہ بعض ایسے دسیوں گاؤں ہوں گے ایک لائن سے جس کے اندر مسلمانوں کے 1 افراد بھی نہیں۔ اگر مان لیں کہ آدھے میں مسلمان آباد ہیں اور آدھے میں غیر مسلم آباد ہیں، اگر فیصد نکال کر کے مان لیں
کہ 50% مسلمانوں کی آبادی ہے، 50% یعنی غیر مسلموں کی آبادی. ظاہر بات ہے مسلمان پورے ہندوستان میں تو ہے نہیں، ہر جگہ تو ہے نہیں. گاؤں کے گاؤں جو ہے غیر مسلم کے ہوا کرتے، اس میں ایک مسلمان نہیں ہوتے. 7,70,000 گاؤں ہیں قریب، اس کو اگر آدھے کر لیتے ہیں، نصف تعداد بستے ہیں، تو اس کے ایسے گاؤں کی تعداد 3,85,000 ہو جاتی ہے. 3,85,000 یعنی 7,70,000 گاؤں میں سے 3,85,000 گاؤں نصف تعداد میں بن جاتے ہیں. مان لیجئے کہ جو ہے 3,85,000 گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ مسلمان آباد ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ اصول بھی ذہن میں رکھیں کہ مسلمان الحمدللہ جہاں بھی آباد ہوتے ہیں تو کم از کم گاؤں کا ایک قبرستان تو ضرور ہوتا ہے. ایک قبرستان ہو گیا، ایک عیدگاہ ہو گیا. بعض جگہ عیدگاہ اور نہیں ہوتا، مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں، تو ایک قبرستان ہو گیا، ایک عیدگاہ ہو گیا، اور ایک مسجد مان لیجئے فی الوقت کے لیے نماز کے لیے مسجد ہوتی ہے. اور قبرستان اور عیدگاہ کے لیے اگر ایک ایکڑ زمین بھی اگر متعین کر لیتے ہیں، یعنی جو ہے 3,85,000 گاؤں ہیں تو 3,85,000 ایکڑ زمین مان لیں، ایک ایکڑ زمین مان لیں ہر گاؤں میں، ڈبل کر دیں اس کو. تو اس کا جب یہ فیصد نکال لیں گے تو اس کی تعداد تقریباً 9,62,500 ایکڑ زمین ہو جاتی ہے. 9,62,000 یعنی چونکہ عیدگاہ بھی ہے اور قبرستان بھی ہے، دونوں کو بنا لے تو 9,62,000 قریب 62,500 ایکڑ زمین ہو جاتی ہے. اب ہندو بھائیوں کے یہاں جو مندر ہے، مٹھ ہے، شمشان گھاٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اگر اس حساب سے دیکھیں تو 6 لاکھ ایکڑ زمین کوئی بڑا رقبہ نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ 9,62,500 ایکڑ زمین ہے، اور اس کو جب ہم نے اس پر یعنی گویا کہ 7,70,000 پر اس کی نصف تعداد اگر 3,85,000 پر بھی تقسیم کیا تو 6 لاکھ ایکڑ جو زمین تھی وہ بہت بڑا رقبہ نہیں کہ اگر 3,85,000 گاؤں ہوں اور 3,85,000 گاؤں میں صرف 6 لاکھ ایکڑ زمین ہے، صرف 6 لاکھ ایکڑ زمین، تو کون سا بڑا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. یہ تو بالکل ایسا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. حالانکہ میں نے آپ کو صرف 2 جو ہے صوبوں کا ذکر کیا، اس کے اندر 9 لاکھ پلس زمین ایکڑ زمین ہو جا رہی ہے وہاں پر، اور یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس حساب سے دیکھیں تو 6 لاکھ ایکڑ زمین کوئی بڑا جیسے میں نے ذکر کیا رقبہ نہیں ہے. پھر سرکار کو دی ہوئی اس میں کوئی ایسی زمین بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو سرکار نے یعنی دیا ہو، بلکہ خود کی زمین ہے، اللہ کے نام پر دی ہوئی زمین ہے، مسلمانوں کی نجی زمین ہے. تو اس اعتبار سے بہت بڑا رقبہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ جو ہے نگاہ لگانے کی ضرورت ہے. ایک ہوا چلا دیا گیا، پھیلا دیا گیا کہ بہت زمینیں بہت زمینیں بہت زمینیں. نہیں، جب اس کا جب رقبہ نکالا جاتا ہے تو مسلمانوں کے پاس بہت کم زمین واقع ہوتی ہے غیر مسلموں کے مقابلے میں. اسی طریقے سے یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ وقف کی جائیداد کا فیصلہ یک طرفہ طور پر جو ہے وقف ٹریبونل کر دیتا ہے. یہ بھی غلط ہے، آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا. اگر کسی بھی جائیداد کو اپنے قبضے میں لے سے، حقیقت یہ ہے کہ وقف ٹریبونل کی حیثیت سول عدالت کی ہے، جس کا اعلیٰ افسر ڈسٹرکٹ جج ہوتا ہے. اگر وقف کی جائیداد پر کوئی شخص، ادارہ یا سرکار قابض ہو تو اس سے کیس چلتے، فریقین اپنا ثبوت پیش کرتے ہیں، اس کی روشنی میں ٹریبونل فیصلہ ہوتا ہے. اگر فیصلے پر کوئی فریق مطمئن نہیں ہوگا تو وہاں ہائی کورٹ جا سکتا ہے، اور ہائی کورٹ میں جا کر کے اس کو جو ہے نا ریٹ داخل کر کے اپنا فیصلہ منوایا جا سکتا ہے. مطمئن نہ ہو تو سپریم کورٹ جایا جا سکتا ہے. یہ پورے اختیارات ہیں. بس سول کوڈ کا ایک معاملہ ہے، یعنی سول کوڈ کی حیثیت سے ہے یہ ہمارا وقف بل. تو بہت بڑا مسئلہ نہیں یہ کہنا کہ جس کے اوپر بھی چاہتا ہے وقف عمری رکھ دیتا ہے اور اس کو وقف بنا لیتا ہے، وقف کے تحت اس کو لے لیتا ہے. یہ غلط بات ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سراسر بہتان ہے. تیسرا ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا جاتا ہے معترضین کی طرف سے کہ سابق قانون یعنی وقف بورڈ کسی بھی زمین پر دعویٰ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. یہ بھی سراسر جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا وقف بورڈ کسی ثبوت اور شہادت کے بغیر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا صرف وقف بورڈ کے دعویٰ کی بنیاد پر کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً آج تک نہیں ہوا تو آگے بھی نہیں ہو سکتا تھا. حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی شخص پر پابندی نہیں ہے کہ وہ کسی زمین پر اپنا حق پیش کر سکتا ہے اور کس پر نہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں وقف بل کے تعلق سے پیش کی. آپ اس کے اندر دیکھیں کہ قانون کس طریقے سے بدلا گیا
اور مسلمانوں کو زمینوں کو ہڑپنے سے کس طریقے کا ایک پروسیس کھیلا گیا کہ قانون لے لیا جائے ہاتھ کے اندر اور مسلمانوں کی زمین جو ہے سرکاری زمین ہو جائے، اس تعلق سے پوری محنت چل رہی ہے۔ اس لیے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں اور میں آپ سے التماس کروں گا کہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہے ابھی جو حالیہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے وقف بچاؤ مہم شروع کیا ہے، وہ جو تمام مہم کے جو ارکان کیا کیا ہیں اور اس کے باتیں کیا کیا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائے، اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ ایک ویڈیوز بنا دی جائے گی۔ آپ اس کو بھی غور کریں گے اور اس کے بعد جو ہے جو اس کے اندر رکن دیے گئے ہیں، جو بات کہی گئی ہے، اس پر مکمل عمل کی جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے وقف کی زمینوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ کا خادم مفتی محمد سلطان منیری، مجلس تحفظ ختم نبوت، ضلع بیتیا، بہار۔